سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ۔ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 10×6 صفحات پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام کے صفحہ نمبر 6 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں کیسے گزارا جائے؟ فیضان مدینہ آ جائیں باول مدینہ والے اور اعتکاف کر لیں پورے ماہ کا، بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ باہر نکلیں گے تو بازاروں کی رونقیں غفلت بھری، پھر ہر طرف بدنگاہی کے اسباب موجود، پھر اس سے ملیں گے اس سے ملیں گے، اس کی غیبت اس کی غیبت، سیاسی تذکرے میں پھر غیبتیں بھی بعضوں کا داخل ہو جاتی ہیں، یہ اچھا وہ برا یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اندر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ماہ رمضان گزرے گا انشاءاللہ۔ جماعت کی بھی پابندی ہوتی رہے گی، علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا، 2 مدنی مذاکرے روز کے امید ہے کہ ملیں گے انشاءاللہ، اور مدنی حلقے جس میں دعائیں وغیرہ یاد کروانا، پھر قرآن کریم بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہے، تو یوں مطلب بہت زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ممکن ہے۔ اعتکاف کے اندر، اعتکاف خود عبادت ہے، سویا ہوا تب بھی عبادت میں الحمدللہ۔ تو ہمت کریں اپنا ماہ رمضان اس بار تو یوں گزاریں، کبھی نہ گزارا ہو تو، اور نہ گزارا ہو اگر گزارا بھی ہو تو وہ نیکیاں آپ کو کافی لگتی ہوں کہ ابھی مجھے چھڑا لیں گی، تو پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ ایسا سوچنا بھی نہیں ہے کہ اب میں نے بہت نیکیاں کر لی، اب مجھے حاجت نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کہیں سفر کی صورت تھی اور آپس میں کام تقسیم ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام اپنے ذمہ لیا۔ جب عرض کیا گیا کہ ہم ہیں نا، تو فرمایا میں نیکیوں کے معاملے میں تم سے کم حاجت مند نہیں ہوں۔ یہ اس طرح کا مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
अपने आप को नेकियों का हाजतमंद फरमाएं और हमको सब कुछ आ गया, सारी नेकियां हमने पूरी कर ली और जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई। हालांकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जन्नती होने में कौन शक करेगा, बल्कि ये जिसको चाहेंगे जन्नत से नवाज देंगे। तो फिर भी नेकियों का प्यारे आका का जज्बा और शौक, और रमजान मुबारक में तो और ये गलबा हो जाता नेकियों का और इबादत का। और सखावत तो यूं तो हर वक्त सखावत का दरिया बह रहा है, लेकिन रमजान मुबारक में तेज आंधी की तरह आपकी सखावत होती, इतनी सखावत। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ वो खैराती बढ़ जाते हैं रमजानों में, हालांकि सखावती बढ़ने चाहिए। आप बोलेंगे सखावती भी बढ़ते हैं, चलो ठीक है सखावती बढ़ते होंगे, लेकिन वो खैराती भी तो बढ़ रहे हैं कि रमजान में ये। अच्छा, फिर दुनियावी कारोबार वाले भी बढ़ जाते हैं, चीज़ों का दाम बढ़ा देते हैं, लूट मार मचा देते हैं, ये भी करते हैं रमजानों में। तो काश हमको तो मतलब है कि ये तौफीक मिले कि हम रमजान में अपनी जेबें खाली कर दें, इतना राय खुदा में है ना। अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को देखें, कोई गरीब गुरबा है ना, तो अब उसको रोजाना इफ्तारी पहुंचाते रहें। अच्छा, अब इसमें मजा ये कि उसको पता ना चले कि कौन भिजवा रहा है, ये मुश्किल है यार, पता तो चलना चाहिए है ना। दिल करेगा पता तो चलना चाहिए यार, ये बड़ी आजमाइश है, पता ना चले। जिसके नाम पर दिया हुआ वो जानता है कि हमने दिया, इखलास अल्लाह नसीब कर दे बस। तो इस तरह में एक मिसाल दी मैंने, तो यूं मतलब क्योंकि वो सबसे अफजल सदका, यूं अफजल सदका तो रिश्तेदारों पर करना, और सबसे अफजल ये कि नाराज रिश्तेदार पर किया जाए सदका, और नाराज का तो हम मुंह से निवाला छीन ले, जिससे नाराज हो कि इसने हमको दावत नहीं दी, इसने हमारे साथ ये सुलूक किया, वो सुलूक किया, ये तो मरता होगा तो पानी नहीं पिलाऊंगा। अरे भाई, इसको देना अफजल है कि नफ्स पर कितना गिरा गुजरता है कि यार इसको कैसे दूं, नहीं इसी को दूंगा। काश मुआशरा हमारा मदीना मदीना हो जाए। इस्लाम कितना प्यारा दीन है, कैसे कैसे हमको मतलब यानी कि उसूल उसने दिए, इस पर अमल करें। वाकई सब ये मतलब मुआशरे में जो बदअमनी है ना, खत्म हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि इस अंदाज में इमामा शरीफ बांधा जाए कि अगर दोनों कान बीच में छुप जाएं तो क्या ये इस तरह जायज़ है? छुप जाए कान? जी, दोनों कान छुप जाएं, पूरे छुप जाए जी, या अधूरे आधे कान जी नहीं, दोनों अधूरे तो हिंद के उलमा वगैरह बांधते ही छुप जाते हैं। जज़ाकल्लाह। मुमानात भी कहीं पड़ी नहीं है इसकी। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है, कोई ऐसा अमल बता दें जिससे दीन का काम बढ़े। कोई महरवी काबिनात पे भी ऐसी नज़र हो जाए, शफकत हो जाए कि महरवी काबिनात से भी जो है वो ट्रेनें एक एक माह की सफ़र करें और दीन का काम बढ़े। रमज़ान मुबारक का एक माह का एतिकाफ, इसमें शायद ट्रेन भरना कदर आसान है। रमज़ान शरीफ में इबादत का ज़हन होता है, आलमी मदनी मरकज़ की वैसे भी एक कशिश, तो इसमें कोई करो ना यार। माशाल्लाह हमारे कल्यामी काबीना, निज़ामी निगरान काबीना दोनों बापा खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, कितनी ट्रेनें ये माशाल्लाह, ये तीसरे निगरान काबीना, रमजान एक्सप्रेस चला ले, कोई एतिकाफ एक्सप्रेस। 10 काबीना अल्हम्दुलिल्लाह महरवी काबीना से आई हुई है। मरहबा, माशाल्लाह। चांद यहाँ देखना है, इस हिसाब से शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिन निकलना होगा। आप तो माशाल्लाह महरवी काबिनात वाले इस्लामी भाई पुरअज़्म हो जाएं, इरादा करें, इंशाल्लाह पीर साहब की दुआ मिलेगी तो सब आसान हो जाएगा। कितने घंटे का सफर है वहाँ कैंट से यहाँ? 26-27 घंटे लगते हैं। स्पेशल होगी ना तो नमाजें पढ़ते हुए आएगी ना। जी जी जी, 2 दिन समझने चाहिए। इस तरह निकलना होगा कि चांद आपको यहाँ मिले, ऐसी भरपूर कोशिश की जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और फिर ये भी जहन बनाए कि जितने रुक सकें वो चांद रात को मदनी काफिले में सफ़र, या फुला मदनी कोर्स, फैज़ाना नमाज कोर्स, तो ये सारा ज़ाहिर है कि इनका ही भला है, इनका भी भला है, और जिसने तरगीब दी उसका भी भला है।
اب دعا فرمائیں انشاءاللہ مل جل کے اللہ نے چاہا تو پوری ٹرین بھر کر لائیں گے انشاءاللہ. ایک انشاءاللہ پوری ٹرین بھر کے انشاءاللہ سیٹ بائی سیٹ. انشاءاللہ. اب دعا فرما دیں. ماشاءاللہ. چلو ایک انشاءاللہ ٹرین ہو گئی ایک آپ لوگوں کی مہربانی کابینہ سے انشاءاللہ. لبیک لبیک. ایک ٹرین اعتکاف کی ہو گئی، ایک ٹرین مدنی قافلے کی بھی فرما دیں. اب یہ تو یہ جانے آپ جانے مدنی قافلے والا کھڑا ہو گیا. مہر علی ایکسپریس. مہر سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا. سبحان اللہ مشتاق اکھیاں کتنے جا اڑیاں. سبحان اللہ. اہداف بھی لیں کہ اتنے 12 ماہ والے ہوں گے، اتنے وقف مدینہ ہوں گے، اتنے چاند رات کو 1 ماہ کے سفر والے ہوں گے، یوں بھی کچھ ترتیب ہو جائے، اتنے مختلف کورسز والے ہوں گے. یہ پھر آپ جا کر انشاءاللہ بابا یہ مشورہ کر کے ہم کریں گے. ابھی جیسے 2 ماہ سے بھی کم رہتے ہیں تو رمضان والی ٹرین کے لیے دعا سے نواز دیں. ہاں وہی یہ مہروی کابینہ تو یہ آئی ہوئی نا 1300 آپ بولنا. جی جی الحمدللہ 1300 اسلامی بھائی مہروی کابینہ سے آئے ہوئے الحمدللہ. کون کون یہ ٹرین بھرنے میں مدد کرے گا؟ انشاءاللہ. امام بری ایکسپریس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ جو یہ ٹرین بھر کے مہروی کابینات والے نیتیں کر رہے ہیں، یہ سب ٹرین بھر کر ذہن نصیب آئیں، جو ان میں سفر کرے، جو ان کے لیے کوششیں کرے، کام کرے، ان سب کی بے حساب مغفرت کر کے ان سب کو اور مجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے. ٹرانسپورٹ کا جی میرا کافی عرصے سے مسئلہ چل رہا تھا. جی میں ہیپی نیئر کو فیضان مدینہ آیا. ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیئر. اچھا 31 دسمبر. جی اچھا آپ کی نگاہ کرم ہوئی تو میرا کتنے 4-5 سال سے مسئلہ تھا تو میرا وہ مسئلہ سولو ہو گیا. میں نے 1 ماہ کے لیے قافلے کی نیت بھی کی تھی. ماشاءاللہ. قافلے میں نے سفر کیا تو مجھے کال آئی کہ وہ مسئلہ بھی سولو ہو گیا نا مدنی قافلے کی برکت سے. مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل. الحمدللہ. اور یہاں ہمارے اسلامی بھائی آیا ہوئے ہیں. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہیں کرم ہوگی ان کے اوپر تو ان کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ ٹرانسپورٹر ہیں اور یہ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنے. انہوں نے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیا، الحمدللہ ان کے مسائل حل ہوئے. سوال کرنے سے پہلے ایک مدنی قافلے کی مدنی بہار سنانے کی اجازت طلب کرتا ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمارا اسٹیشن والا اسپیشل مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے. گجرات جو لاہور سے ہمارا یہ مدنی قافلہ سفر کرتا ہوا الحمدللہ آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہے. تو راستے میں ایک علاقہ تھا خانپور، اس کے محلہ غریب آباد کی جامعہ مسجد کوثر میں ہمارا مدنی قافلہ رکا ہوا تھا. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت یعنی مدنی دورہ میں جب شرکت کی تو ایک اسلامی بھائی کو ہم نے مدنی قافلے کے لیے دعوت دی تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ میں نے الحمدللہ امیر سنت کے فرمان پر 3 دن جو آپ نے جنوری 3, 4, 5 فروری کا جو آپ نے مدنی قافلہ اس کی دعاؤں سے نوازا تھا تو کہتے ہیں میں نے اس میں الحمدللہ سفر کیا اور میرا اب مدینے کا ٹکٹ ہے اور اگلے ماہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش پر الحمدللہ انہوں نے داڑھی کی بھی نیت کی تھی. امیر السنت کی بارگاہ میں اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جو عاشقان رسول پہلے سے ہی 1 ماہ یا 12 ماہ مدنی قافلہ میں سفر کر رہے ہیں، کیا آپ کی دعاؤں جو آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں ان میں آپ کی دعاؤں میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ اللہ کرے ان کو بھی حصہ مل جائے، اللہ کرے میری دعائیں قبول ہو جائیں. 7 اسلامی بھائی اسٹیشن والے مدنی قافلہ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ ابھی یہاں بھی حاضر ہیں تو ان کے لیے جی آیا چل مدینہ کی دعا بھی فرما دیجئے اور میرے والدین کی اساتذہ کرام کی بے حساب بخشش کی دعا بھی فرما دیجیے. اللہ سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے. آمین. بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے.
آمین۔ میٹھے میٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اسلام بھائی اپنے موبائل میں نعت یا قرآن شریف رنگ ٹیون پر کے طور پر رکھتے ہیں، تو کیا اس طرح رکھنا جائز ہے؟ یہ ہے اعلام، یعنی کہ ایک اطلاع کے لیے یہ، اور ذکر اللہ اطلاع کے لیے کرنا منع ہے۔ مثال کے طور پر وہ بہار شریف میں ایک جزئیہ ہے کہ گاہک آیا سودا دکھانے کے لیے، سبحان اللہ درود شریف پڑھا، ذکر اللہ وہاں جائز نہیں۔ کوئی آیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے اس لیے درود شریف پڑھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو چونکہ یہاں درود شریف پڑھنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے اس لیے پڑھا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی سے مطلب یہ کہ ہمارے یہاں منع ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ نعت یا شعر یا آیت کا تو حکم شاید اور بھی ہو سکتا ہے بڑھ جائے، نعت یا شعر یا ذکر وغیرہ ایسے موقع پر اس کا یہ استعمال، اور واقعی یہاں مقصود تلاوت نہیں ہوتی، نعت پڑھنا نہیں ہوتا، سننا نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ اس نے سنا وہ ادھورا شعر، ادھورا مصرعہ، آدھا لفظ کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ تو آف کر دے گا۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ جب بھی کوئی یعنی کہ مدنی چینل پر نعت سن رہے ہیں یا کہیں بھی سن رہے ہیں تو نعت شریف ہو رہی ہے تو اس کا پورا شعر یا پورا مصرعہ یا ایسا آدھا مصرعہ ادھورا کہ جس میں معنی پورے بن جاتے ہوں تو بند کرنا چاہیے۔ یہ اب اتنی احتیاط، اتنا اب لفظ محمد آ رہا ہے وہ ادھورے میں بند کر دیا، مزہ نہیں آیا نا۔ تو یہ حکمت عملی ہو، مطلب یہ کہاں بند کرنا چاہیے یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے، اسی طرح بیان ہو رہا ہے تو اس کو بھی کہاں بند کرنا چاہیے یہ دیکھنا ہے۔ یہ عبارت عادی ہو گئی تو مناسب نہیں، دینی ہے نا سب معاملات، دنیا بھی ہوتا نا تو الگ بات تھی۔ الارم کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں کیا؟ نہ الارم کے طور پر بھی نہیں، کہ مقصود یہاں اعلان ہے، تلاوت یا ذکر و اذکار مقصود نہیں ہے۔ ہاں بعض رواج ہے جو عرف ہو گیا کہ کوئی عالم صاحب تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نا، ہاں یہ اس کو منع نہیں کرتے ہمارے علماء کہ اب اس پر ہو گیا ہے عرف۔ اب یہاں بھی اللہ جانے وہ ذکر اللہ مراد ہوتا ہے یا استقبال مراد ہوتا ہے، ویسے یہاں بھی آنے والے کا، لیکن یہاں یہ منع نہیں کرتے کہ عرف جاری ہے اس میں، بڑے بڑے علماء اس سے روکتے نہیں ہیں، ورنہ مقصود یہاں بھی ذکر اللہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جیسے پہلے میں آتا تھا تو اللہ اللہ کرتے تھے، اس کو بھی بول 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 کے الحمدللہ اب تقریباً بلا دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سلت آئین جی بارگاہ میں اکڑی عرض ہے کہ آئین سے عرض کرا تو کہ میں کوئی آسان حل بتاری ڈیو انجو کہ ڈیلی بیس تے روزانہ جی بنیاد تے جو اصل جو مدنی انعامات ہے جو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنو ہوئے تو ان جو کوئی حل بتائی ڈیو کہ ان کے آسانی سے آخر ساتھ 313 مرتبہ ان کے درود شریف کیا پڑھی سکا، نہ اگر خصوصی کرم بھی کری ڈیو کہ جو آئین جی روٹین میں ہوئے ڈیلی بیس تے وہ درود شریف اگر رتا تھی ونے تا اصل نارو پڑھنے وارو ہوئے نا تا 313 کا درود تاج بھی پڑھی سکے تو اصل ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا گپے مارنے میں دل لگتا ہے اور پھر اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا اس کا، گھنٹوں گپے لگوا لو، فضول باتیں کروا لو، نہ تھکن ہوتی ہے نہ بوریت ہوتی ہے۔ جہاں درود شریف پڑھنا شروع کیا تو بس بوریت ہو جائے گی، نیند چڑھنا شروع ہو جائے گی، کام یاد آنے شروع ہو جائیں گے، تھوڑا یوں کر لوں یہ کر لوں تو رہ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے میں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی درود شریف ہے، درود خضری کہلاتا ہی ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس میں دیر کیا 10-12 منٹ لگیں گے 313 پڑھنے میں، تب 10-12 منٹ بھی درود شریف پڑھنے کے لیے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے، باقی فالتو باتوں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، ادھر ادھر رلنے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے، فون پر لگے رہنے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मीठे मीठे प्यारे 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 मुश्ताक करीम मुश्ताक अहमद अत्तारी कलकार अतराफ से आए हैं। मीठे मुर्शिद, आपने मंजिल अता की है शजर शरीफ में 7 मंजिलें। अगर कोई किसी मजबूरी के तहत मंजिल रह जाती है तो उसको कज़ा हम पहले पढ़ें या जिस वक़्त मर्जी या बाद में उस माह में पढ़ लें? ये मदनी थोड़ा सा पूरा जो औरात रह जाएं। जी, औरात जो मुझे ख़ास कर कुरान मजीद की मंजिल जो अता फरमाई है कि पढ़े एक एक मंजिल 7 मंजिलें दी हैं। तो अगर कोई मंजिल जिस तरह भी हम बाबुल मदीना में आए हुए हैं तो टाइम नहीं मिलता है तो वो मंजिल रह जाती है। जैसे पहले दिन जुम्मा के दिन 6:15 से पारे हैं, अगर वो नहीं जुम्मा के दिन पढ़ सकते हैं, वो कज़ा हो जाती है, तो वो किस तरह हम दोबारा उसकी जो है वो उसको पढ़ें? बेहतर तो ये कि नागा ना हो। अब नागा हो गया तो दूसरे दिन अगर हिम्मत है 2 मंजिलें पढ़ लें, वही जो बच गया पहले वही पढ़ेंगे ना। कुरान करीम की तो तरतीब भी ज़रूरी है ना। मीठी मुर्शद, अगर पहले हम 7 सिपारा पढ़ते हैं, उसके बाद अगर 5 पढ़ लेते हैं, तो इस तरह ये तरतीब उलट तो नहीं हो जाएगी? उलट हुई ना। उल्टा पढ़ने के यानी कि 2 सूरतें हैं। एक तो वो जो आपने बताई कि पहले पढ़ा फिर पलट कर नीचे से फिर पढ़ा, ये भी उल्टा पढ़ना है, तो ये नाजायज़ है, गुनाह है। और एक उल्टा पढ़ना है कि बिल्कुल यानी कि हुरूफ भी उल्टे, जैसे कि सूरह नास को सीन से पढ़ा तो सीन अलिफ नून, इस तरह यानी पूरा कुरान करीम इस तरह उल्टा। अब वो करीम ना रहा, अरे वो कुरान ही ना रहा, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह तो ना रहा। तो इस तरह सुना था दुनिया में इसका वजूद है, और ऐसा इस तरह उल्टा पढ़ना ये कुफ्र है। बिल्कुल हुरूफ को भी उल्टे कर देना। नास का उल्टा क्या बनेगा? जैसे मिसाल के तौर पे आखिर में सीन है ना, सीन अलीफ और नून। अब वो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही यार, कुछ क्या मतलब होता होगा कौरू। इस तरह ये जादूगर जो है ना, ये इस तरकीब से जादू भी करते हैं। लेकिन ये यकीनन अब कुरान मुनज़्ज़ल मिनल्लाह ना रहा, जैसा अल्लाह ने नाजिल फरमा वैसा ना रहा। ये हकीकत में उल्टा ये है जो ये जालिमों ने किया हुआ है। दुनिया में इसका सुना है कि वजूद है। सूरतुल नास पहले पढ़ी फिर सूरतुल फलक पढ़ी, तो इस तरह उल्टा पढ़ना ये नाजायज़ है। और उस तरह उल्टा हर्फ वाला जो मैंने बताया वो उल्टा पढ़ना ये कुफ्र है। इस तरह कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन ये सूरत एक मौजूद है। ये जो मगरब के बाद अमल शुरू करना वो दिन में शामिल होगा। जिस तरह शब जुमा है तो शब जुमा में हम अलहम्द शरीफ से वो पहली मंजिल जो है उसको हम पढ़ेंगे, और शब जो है हफ्ता वो उस तक हम पढ़ लेंगे। गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक ये पूरी रात है, रात कहलाती है। शजर शरीफ में आपने ये हमें मदनी नमा दिया है कि दिन को पढ़ना है, तो ये दिन का मतलब ये है कि हम रोशनी में पढ़ेंगे, रात को वो सुबह सादिक शुरू हो गई तो ये दिन शुरू हो गया जी। अब वो सुबह असल पढ़ने के दिन रात के आमतौर पर नहीं है, उसमें सुबह शाम यूं है, सुबह को और शाम को। इसकी तारीफ फिर अलग है। सुबह की तारीफ ये है कि आधी रात गुजरने के बाद सूरज की पहली किरण चमकने तक ये सुबह, और शाम जो है जोहर का वक्त शुरू होते ही सूरज डूबने तक ये शाम। यानी इन औकात में जो औरात पढ़े जाएंगे तो सुबह शाम में पढ़े। ये जज़ाकल्लाहु खैर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बहुत से इस्लामी लोग भाई जो होते हैं वो नमाज पढ़ते वक्त होठ चबाते हैं,
ہوٹ چباتے وقت جیسے خون نکل جائے یا کچھ ہو جائے، اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے یا وضو ٹوٹ جائے اس کے اوپر؟ ہونٹ چبانے سے یا ویسے ہی اگر خون نکل کر جیسے اندر نہیں باہر کی مسئلہ بتا رہا ہوں بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اندر میں پھر وہ تھوک پر غالب آنا اور یہ مسئلہ اس کے کہ تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹے گا، تھوک اگر غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غالب کی پہچان یہ ہے کہ تھوک ریڈ ہو جائے گا، لال، اور مغلوب یعنی تھوک زیادہ اور خون کم، اس کی پہچان یہ ہے کہ تھوک پیلا ہوگا، زرد، یلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول